السلام علیکم میرے پیارے بہن اور بھائی، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ شکر اللہ پاک کا، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج رات کا 1 بجا ہوا ہے، 1 کا ٹائم ہے اور مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کچھ پرانی یاد آ گئی۔ میں نے سوچا بیٹھی ہوئی ہوں، ایک ولاگ ہی بنا لوں۔ بات یہ یاد آئی کہ میری نئی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر کی پہلی اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میرا شوہر ہی گھر کا راشن لے کے آتا تھا، مگر اس کو کچھ دن زیادہ گزر گئے۔ وہ اپنے حساب سے ڈیوٹی پر تھا اور جو گھر میں موجود تھی وہ میری دیورانی، میری بہن تھے۔ وہ رشتہ دار کی فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار 3 دن تک اس کے گھر میں رکتا ہے۔ پیچھے میں تھی اور میرے بچے تھے چھوٹے، گھر میں راشن لانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بچوں کو بولا، اب میں کسی سے مانگنے والی تو نہیں ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، آج کا دن ایسے گزارتے ہیں، کھجوروں سے جاؤ، کھجوریں توڑ کے لاؤ۔ ماشاءاللہ کھجوریں اپنی تھے، کوئی 7-8 درخت تھے۔ بچے گئے، کھجوریں توڑ کے لائے اور میں نے ان کو کھلایا اور میں نے بھی کھا لی۔ صبح کا ٹائم تو ایسے گزر گیا۔ دوپہر ہوئی، ہم بھینسوں کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ آرام وہاں پر ہی آتا تھا۔ میں بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ اس طرح شام ڈھل رہی تھی اور بچوں کو بھوک نے ستایا اور پھر میں نے سوچا کسی سے میں کچھ مانگ لیتی ہوں راشن منگوانے کے لیے۔ شام ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا اور بچوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس پر بچوں کا باپ میرا شوہر موجود تھا۔ اس کے پہلے ہی ہاتھ میں بہت سارا راشن تھا اور باقی راشن زیادہ بائک پر تھا۔ اس نے بائک سے راشن اتارا اور اپنے گھر میں رکھا۔ ہماری تو جیسے عید ہو گئی، اللہ نے سن لی۔ وہ چکن لے کے آیا تھا اور میں نے سالن بنایا، بچوں نے خوب کھانا کھایا۔ اس کے بعد جیسے ہی میرا شوہر ٹھنڈا ہوا تو بچوں نے بھی بتایا اور میں نے بھی بتایا۔ اس نے بولا، میں صبح کے ٹائم کھانا کھا رہا تھا، میرے منہ سے نوالا گر گیا اور میں نے اسی وقت اپنا بورا بستر باندھا اور چھٹی لے لی۔ اور میں نے بولا، میرے بچے گھر پر پریشان ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، اسی لیے میں آ گیا۔ اور مجھے پتہ تھا کہ دن بھی کافی گزر گئے ہیں، بچوں کو راشن کون لے کے دے گا۔ سب سے پہلے میں راشن لیا، اس کے بعد میں گھر پہنچا۔ مجھے پتہ تھا کہ میرے بچوں کے لیے ایسا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اور ہماری بات سننے کے بعد وہ اپنے بھائی والوں کے پاس گیا۔ ان لوگوں کو بولا، بھائی کو، کہ میرے بچوں کا آپ کم از کم اتنا تو خیال رکھ سکتے ہو کہ پوچھ سکتے ہو کہ گھر میں کیا کچھ ہے کیا نہیں۔ اس کے بھتیجے اور بھائی نے بتایا کہ آپ کی بیوی تو ہمیں بتاتی نہیں ہے، اور اگر بتاتی تو ہمارے گھر پر تو راشن موجود تھا، وہ لے سکتی تھی، مگر آپ کی بیوی نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور مجھے بتانے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا کیونکہ نہ مجھے یہ دکھ بتانے میں اور کچھ مانگنے میں ایک تو شرم آتی ہے، دوسرا میں خود کو کم سمجھتی ہوں، اسی لیے میں کسی گھر پر نہ ہوتے ہوئے بھی نہیں جاتی۔ بندہ کتنا تو زندہ ہے تو اپنی فیملی کا خیال رکھتا ہے، اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں سوچتا، نہ ہی بیوی کا نہ ہی بچوں کا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آج مجھے یاد آ گئی۔ بچوں کا باپ ہوتا ہے، ہر وقت اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔
اللہ کسی سے اپنے باپ کا سایہ نہ چھینے، اللہ کسی بچے کا ماں کا پیار نہ چھینے۔ بس مجھے آج یہی بولنا تھا، اور کچھ پرانی یاد آ گئی، اسی لیے میں نے ولاگ بنایا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی یہ میرا ویڈیو دیکھے، صرف اور صرف میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دے۔ اللہ اس کی زندگی آسان کرے، اس کی زندگی لمبی کرے، اور اپنے بچوں کے اوپر باپ اور ماں کا سایہ سلامت رکھے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی اور دن کسی اچھے ولاگ کے ساتھ۔ آج تو پرانی یاد آئی، اور جو دل میں تھا وہ میں نے بول دیا۔ اللہ حافظ۔